اب آؤ دوسری بات کی طرف کہ فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو ہمیں فرقہ واریت کا معنی آنا چاہیے نا، فرقہ واریت کا معنی آئے گا تب تو ہم اعتراض کو سمجھیں گے۔ فرقہ واریت کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی جو تشریح اور تعبیر ماہرین اسلام، خیر القرون کے ماہرین جو اسلام ہیں، جن کو مجتہدین اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے کی اسی تشریح اور تعبیر کے مطابق قرآن اور سنت کو سمجھنا اور اس پر چلنا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل اللہ ہے۔ اور اس سے انحراف کر کے اپنی خواہشاتی اور منبھاتی قرآن اور سنت کی تشریح اور تعبیر کر کے اور اس بنیاد پر نئے فرقے کو وجود دینا، یہ فرقہ واریت ہے۔ اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھو، اس سے پہلے تمہیدی ایک بات سمجھو، انشاءاللہ مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ یہ تعریف تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، اس کو میں آسان انداز میں اور پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کو سمجھو۔ دیکھو، اسلام جو ہے بنیادی طور پر 5 باتوں کا نام ہے نا، اعتقادات ہے، معاملات ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ اور ان 5 باتوں میں سے بھی اصل و اصل 3 باتیں ہیں۔ گویا کہ اسلام 3 احکام کا نام ہے۔ نمبر 1 اس کو سمجھو، نمبر 1 احکام اعتقادیہ، نمبر 2 احکام عملیہ، نمبر 3 احکام اخلاقیہ۔ یہ 3 احکام ہیں اور ان 3 احکام کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اعتقادیات کے اندر کیا ہو گیا؟ وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ، نبوت، رسالت، ختم نبوت اور نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے حیات النبی کا مسئلہ، وسیلے کا مسئلہ۔ سمجھ میں ہی نہیں؟ یہ سب اعتقادات میں سے، یہ احکام اعتقادیہ ہیں۔ احکام عملیہ مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور صاحب استطاعت آدمی پر حج کا فرض ہونا، حج ادا کرنا، اور نیک اعمال کرنا، جو اعمال وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ احکام عملیہ ہیں۔ اور احکام اخلاقیہ کیا ہیں؟ یعنی احکام اخلاقیہ سخاوت ہو گئی، شرافت ہو گئی، ذکاوت ہو گئی۔ سمجھ میں ہی نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ احکام اخلاقیہ، احکام اخلاقیہ۔ اب 3 احکام ہو گئے نا، 3 احکام۔ اب سمجھو کہ 121 ہجری کے بعد 150 ہجری کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ محدثین نے اور ائمہ مجتہدین نے جو ہے قرآن اور سنت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے مسائل اخذ کیے۔ تدوین فقہ بھی اسی زمانے میں ہوئی، تدوین حدیث بھی اسی زمانے میں ہوئی، اور خیر القرون کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین قرآن بھی ہوئی، اس سے مفصل گفتگو پہلے گزر چکی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ تو ان کے محنت کے نتیجے میں بنیادی طور پر 3 علوم ایسے ہیں جن کے اندر یہ تینوں احکام آ جاتے ہیں جو معرض وجود میں آئے۔ پہلا علم کیا ہے؟ علم کلام۔ علم کلام کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ احکام، کون سے احکام آ جائیں گے علم کلام کے اندر؟ اعتقادیہ، شاباش۔ سمجھ میں نہیں؟ علم کلام کے اندر احکام اعتقادیہ آ گئے۔ اور دوسرا علم فقہ، علم فقہ کے اندر کون سے احکام آ گئے؟ ہاں ہاں احکام عملیہ۔ علم فقہ کے اندر احکام عملیہ۔ اور تیسرا علم تصوف۔ علم تصوف میں کیا آ گیا؟ اخلاقیات۔ دیکھو یہ بہت بنیادی بات ہے، اور یہ ایسے نقطوں کو سمجھا کرو۔ یہ بعض اوقات یہ نقطے آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے ہی پڑھا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ یہ نقطے سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ تمہیدی بات آپ سمجھ میں آ گئی کہ اسلام 3 احکام کا نام ہے، اور وہ 3 احکام 3 علوم کے اندر بند ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اب سمجھو، اب قرآن اور سنت کی جو تشریح اور تعبیر جو موجود ہے کن علوم کے اندر؟ علم کلام، علم فقہ، علم تصوف، شاباش۔ ان 3 علوم کے اندر موجود ہے نا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن اور سنت کی جو تشریح و تعبیر ائمہ مجتہدین نے کی،
خیر القرون کے ماہرین اسلام نے کی، مجتہدین نے اسلام نے کی، وہ کن علوم کے اندر ہے؟ ان تینوں علوم کے اندر ہے نا۔ اب جو آدمی قرآن اور سنت کی تشریح اور تعبیر اسی کے مطابق جو ہے وہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور آگے اس پر چلتا ہے، تو یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط مستقیم۔ اور جو اس سے انحراف کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مثلا جو قرآن اور سنت کی تشریح اور تعبیر اپنی طرف سے کرتا ہے، خیر القرون کے جو مجتہدین اسلام ہیں ان کے خلاف، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فرقہ واریت۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر جو اکابر امت نے کی، خیر القرون کے مجتہدین نے کی، اس کے خلاف اگر کوئی قرآن اور سنت کی تشریح اور تعبیر اپنے طور پر کرتا ہے تو فرقہ واریت ہے، نیا مذہب بنے گا، فرقہ واریت پیدا ہوگی۔ اب اس فرقہ واریت کو آپ نام کچھ بھی دے دو، افہام قرآن نام رکھ دو، افہام حدیث نام رکھ دو، سمجھ میں نہیں؟ اب نام رکھنے سے تو حقیقت نہیں بدلتی نا، یہ بدلتی ہے؟ نام تو آپ کچھ بھی رکھو، آپ فرقہ واریت کا نام فہم قرآن فہم حدیث لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رکھو، لیکن حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس لیے کہ جو قارورہ ہوتا ہے، قارورہ حرام ہے، جو قارورہ ہوتا ہے اس کے اوپر اگر روح افزا کا آپ لیبل لگا دیں تو اس کی حقیقت بدل جائے گی، حلال ہو جائے گا۔ شراب کی بوتل ہے، شراب کی بوتل کے اوپر آپ آب زمزم کا لیبل لگا دیں، حقیقت بدل جائے گی، شراب تو شراب ہی رہے گی نا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور نئے نئے مذہب ایجاد کرتے ہیں، وہ اس کو فہم قرآن کا نام دے یا فہم حدیث کا نام دے یا کوئی بھی اسلامی نام دے دے، تو اس سے مجھے اور آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل فرقہ واریت پرست یہ لوگ ہیں اور اصل فرقہ واریت یہ پھیلاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک آپ تفسیر دیکھ لینا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ہے نہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 166 تک۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر مجتہدین نے اسلام نے کی ہے، اس کے خلاف قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کر کے نئے مذہب کی بنیاد رکھنا، یہ فرقہ واریت ہے۔ اس کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ بھائی ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، مشہور واقعہ ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے پر پابندی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑو گے۔ اب یہ جو قریہ کا ذکر ہے یہ ایلا نام کا تھا، بحر قلزم کے کنارے پر واقع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حاضرۃ البحر جو بحر سمندر کے کنارے پر واقع ہے، وہ ایلا بستی تھی۔ تو ان کو اللہ نے منع کر دیا کہ بھائی مچھلی نہیں پکڑنی ہفتے کے دن۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک قوم ایسی اٹھی جنہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہفتے کے دن تو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، کوئی ایسی تشریح ہم کریں، تعبیر ہم لائیں کہ اللہ کی بات بھی پوری ہو جائے اور مچھلی بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں۔ تو ایسی کوئی صورت نکالتے ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، بلکہ ہفتے کے دن ہم بند باندھ لیں گے، گڑھا کھود لیں گے، تو ہفتے کے دن یہ مچھلیاں محبوس ہو جائیں گی، قید ہو جائیں گی، تو ہم اتوار یا پیر یا منگل کسی دن پکڑ لیں گے، تو اللہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر رہے گا، ہاں اللہ کا حکم بھی رہے گا، مچھلی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائیں گی۔ اب جو لوگ شریعت پر عمل کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ جو نئی نئی تشریح، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو نئی نئی تشریح تم لوگ کر رہے ہو نا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں رہی؟ پہلے یہ تشریح نہیں تھی، جو ہمارے بڑوں نے تشریح کی ہے بس اسی کے مطابق عمل کرو، یہی دین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، اس سے تو ہماری مچھلی بھی محفوظ ہو جائیں گی، مچھلی بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جائیں گی۔ اب نئی تشریح دی نا، اب دیکھو اس نئی تشریح کے نتیجے میں نیا فرقہ وجود میں آیا نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھو تین فریق بن گئے۔ ایک فریق جو آپ آج کی اصطلاح میں علماء حق کہہ سکتے ہو، علماء حق کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے منع کیا کہ بھئی تم یہ کام نہیں کرو، جو دین چلا آ رہا ہے اسی پہ عمل کرو، اب نئی تحقیق نہ کرو، نئی تشریح نہ کرو۔ یہ بات کیا ان کو سمجھ میں نہیں آئی؟ جیسے آج ہم
کہ جو ہے نئی تشریح اور نئی تعبیر اپنی طرف سے نکالتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نبی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آج تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اعتراض انہوں نے بھی کیا ہوگا کہ بھائی تم اس کے خلاف کر رہے ہو، کیا ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ تم نئے جو ہے فرقہ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہو. وہ کہہ رہے نہیں بابا، اصل تو دین پر عمل کرنے والے ہم ہیں، اصل تو اہل حدیث ہم ہیں. یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں. آپ بولو کہ قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان ہو رہی ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو اب 3 فریق ہو گئے. ایک فریق منع کرنے والا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، علماء حق کا کام بھی آگے میں بتاتا ہوں. اچھا، ایک فریق تو یہ جنہوں نے نیا فرقہ پیدا کیا، اور ایک فریق وہ تھا، تیسرا فریق جو پہلے دین پر عمل کرنے والا تھا لیکن وہ ان کو منع کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ جو لوگ جو ہے شریعت پر عمل کرنے والے تھے الٹا ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب رکھا ہے نا، تو بھگتیں گے. آپ کیوں بولتے ہو؟ چھوڑو ان کو اپنے حال پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا مقرر کی ہوئی، تو تم کون ہوتے ہو؟ چھوڑو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. جیسے آج کل ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء حقہ کو مشورے دیتا ہے کہ بھئی آپ اپنا کام کرو، چھوڑو ان کو، جو کچھ کر رہے ہیں تو کرنے دو. ہاں، ان کو اپنا کام کرنے دو یار، اگر غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. یہ آج کل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے نا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دو. یہ تیسرا فریق تھا. اچھا، اس فریق اور یہ جنہوں نے نیا فرقہ پیدا کیا تھا، ان دونوں فریق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نازل کی، دونوں کے بارے میں. تو آج وہ لوگ جو علماء حقہ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام کرو، ان کو اپنا کام، اس کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ہمارا کام ہے یہ، اور جو علماء حقہ ہیں جس کو طائفہ منصورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ تو ہمارا کام ہے بھائی. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ علماء نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ تو عجیب سا ایک وہ ہو گیا کہ آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دو. ہاں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو. ہاں، اپنا مذہب، واقعی کہتے ہیں اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ تو اپنی نبیڑ ہور نال کیے، تو اپنی نبیڑ ہور نال کیے، یعنی تو اپنی دیکھ تجھے اوروں سے کیا مسئلہ ہے. ہاں، کوڑے تو اپنی گٹھڑی سنبھال تینوں چور نال کیے. کہتا ہے کہ تو اپنی گٹھڑی سنبھال، تو اپنے جیب کی حفاظت کر، تجھے چور سے کیا مسئلہ ہے؟ چور چوری کرتا رہے گا، تمہارا تو چوری نہیں ہوا نا. تو یہ آج کل ہمیں سکھایا جاتا ہے ہاں کہ بھئی تو اپنی دیکھ، دوسروں کو چھوڑ. تو یہ ہم اپنی کیوں دیکھیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا مسلمان کا فریضہ ہے. اور جو ہے طائفہ منصورہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگے میں جا کے حدیث خطبے بھی میں نے پڑھی، انشاءاللہ آگے بھی جا کے اس کی تشریح عرض کرتا ہوں. تو باہر کے یہ علماء حقہ کا کام ہے. یہ میں نے مثال سمجھائی کہ جو قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر اکابر امت نے کی، اس کے خلاف اپنی جو ہے منبھاتی اور خواہشاتی قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت ہے. اس بات کو سمجھ میں؟ فرقہ واریت ہے. اور میں نے کہا کہ فرقہ واریت کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ شاباش، ایک اعتقادی اختلاف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو فرقہ پرست ہیں، فرقہ واریت کو پیدا کرنے والے ہیں، فرقت کو پیدا کرنے والے ہیں، واختلفوا اور اختلاف کرنے والے ہیں، ان جیسے مت بنو. من بعد ما جاءهم البینات، واضح جو ہے وہ دلائل آ جانے کے بعد. تو یہی فرقہ پرست تو یہی لوگ ہیں جو اکابر امت کے خلاف چلتے ہیں. تو نئے مذہب کے جو ہے وجود انہی سے ملتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟